السلام علیکم سب دوستوں کو. میں آج بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ جو کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یونان کے ساحل کے قریب جو کشتی اور اس میں تقریباً 300 افراد پاکستانی نوجوان پڑھے لکھے ان میں نوجوان بھی تھے, اچھے گھرانوں کے نوجوان بھی تھے, مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے نوجوان بھی تھے اور غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے, اور جو اپنی جمع پونجی بیچ کے کسی نے گاڑی بیچی, کسی نے گھر بیچا, کسی نے اپنے والد کی دکان بیچی ہوگی. یعنی وہ لوگ پیسے اکٹھے کر کے, تو ظاہری بات ہے جو اس طرح کے ڈنکی لگاتے ہیں, اتنے خطرناک کھیل کھیلتے ہیں, کوئی امیر زیادہ تو ہوگا ہی نہیں, کوئی بل آنر کا بیٹا تو نہیں نہ ہوگا, ان کے تو ظاہری بات ویزے وغیرہ لگ جاتے ہیں, اسپانسر ہوتے ہیں اور بینک سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی, یہ ڈاکومنٹس نہیں ہوتے. اب وہ تو سارے پاکستانیوں کو یہی مشورہ کہ جب بھی آپ باہر آئیں تو کوشش کریں لیگل طریقے سے آئیں. وہ پہلے دور تھے جب ڈنکی سے لوگ آتے تھے, سائلم اپلائی کر لیتے تھے, ویزے کا کام ہو جاتا تھا. لیکن اب یہاں اگر آپ آ بھی گئے تو اتنی مشکلات آپ کے لیے ہوگی کہ آپ ترسیں گے کہ ہم پاکستان واپس چلے جائیں اور پھر وہیں ہم رہ لیں, آپ بے روزگار رہ لیں. لیکن وہ بہتر ہے, کیونکہ یہاں آ کے پھر اب لیگل ہونا یو کے اور یورپ اور امریکہ اور ان کنٹریوں میں اتنا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. اب تو جو بندہ لیگل بھی ہوتا ہے, شادی بھی کر لیتا ہے, اس کے بعد بھی 5-7 سال اسے لگ جاتے ہیں ویزا پکا ہونے میں. تو ایک انلیگل بندے کے لیے تو یہاں بے شمار مشکلات ہے. لیکن نہ یہ کوئی بات آپ کو ایجنٹ بتائے گا, نہ کوئی یہ آپ کو کنسلٹنٹ بتائے گا, نہ یہ کوئی بھی پاکستان کا ادارہ آپ کو بتائے گا کہ وہاں پہ کیا مشکلات ہیں, کیونکہ سارے مال بنا رہے ہیں. ایف آئی اے کا ادارہ کرپٹ ادارہ ہے, اور دیگر جس طرح کے متعلقہ ادارے کرپٹ ادارے, ایجنٹ ان کو منتھلی پے کرتے ہیں. ان کو نہیں پتا آپ ایف آئی اے کے دفتر کے ساتھ ہی وہ قریب ہی وہ ان کے یہ ٹریول ایجنسیوں میں جو موریں لگتی ہیں, جو ویزے لگتے ہیں, سارا کچھ سب کو پتا ہے. کس کو نہیں پتا پاکستانی کو؟ کس ملک کا آپ نے جعلی ویزا لینا ہے پاکستان میں, 2-4-5 ہزار میں, 10 ہزار میں, لاکھ میں, 2 لاکھ میں, سب کو پتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی قوم کو, اپنے نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ آپ جب بھی جائیں باہر یورپ تو آپ لیگل طریقے سے جائیں, لیگل طریقے میں اسپانسر کے ذریعے یا ویزر پہ, جیسے بھی ہو, ورک پرمٹ پہ جائیں یا کسی بھی ویزے پہ لیگل طریقے سے جائیں. اس طرح انلیگل آپ بہت خطرہ. ایک تو یہ ہے کہ سیکورٹی کا ایک ایشو پوری دنیا میں بنا ہوا ہے, دونوں طرف سے بارڈر کے گولیاں چلتی ہیں, ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی, اور مر جائے تو وہاں کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ملتا. اب یہ جیسے کشتی کا واقعہ ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ کئی بحری جہازوں نے دیکھا ہے کہ لوگ مشکل میں ہیں, جہاز کا انجن خراب ہو چکا ہے, لیکن کسی نے کوئی ہیلپ نہیں کی. انسانی حقوق یہ آپ سارے ڈرامے ہی رہ گئے ہیں. اب یہاں کے بھی حالات, کیونکہ ہر بندہ مالی مشکل میں ہے اور نفسا نفسی کا ایک عالم ہے. یو کے یورپ بھی اب وہ نہیں رہا جو پہلے تھا, جہاں پہ انسانی حقوق کی آوازیں اٹھائی جاتی تھی. یہ کشتی بچ سکتے, لوگ بچ سکتے تھے, لیکن یہ اب واضح ہو چکا ہے. بی بی سی نے بھی آپ نے دیکھا ساری ڈاکومنٹری کی, اور بھی چینل کر رہے ہیں کہ اگر اس پہ کوئی اخلاقی طور پہ تھوڑی سی بھی کسی میں شرم حیا ہوتی, جتنی کشتیاں قریب سے گزرتی رہی ہیں, یا یونانی جو کوسٹ گارڈ ہیں جن کا کام ہوتا ہے لوگوں کی زندگیاں بچانے, وہ چاہتے تو بچا سکتے تھے, لیکن کشتی الٹنے کا انتظار کیا گیا. اب اس میں سے 100 ایک کوئین کوئی فیری ہے جو لگژری, وہ اس نے 100 ایک بندوں کو بچایا بھی ہے وہاں پہ جو ڈوبتے ہوئے تھے, لیکن اس کو بچایا جاتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں حکومت کے وزیر مشیر یہ بھی اس میں مال بناتے ہیں, اور اکثر ایجنٹ جو ہیں یہ کوئی غریب بندہ ایجنٹ نہیں ہوتا, ملینر ایجنٹ ہوتے ہیں, اور ان کے وزیروں مشیروں کے ان کے سپورٹر ہوتے ہیں, ان کے سپانسر ہوتے ہیں. ابھی وہ چھوٹے موٹے 2-4 آپ دیکھیں گے یہ پکڑ لیں گے, اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر اس سال نہیں تو اگلے سال وہ سارے بندے باہر آ جائیں گے. اور اکثر ہم نے دیکھا جب بھی ایف آئی اے کوئی کاروائی کرتی ہے, وہ بندے کو گرفتار کرتی ہے, اس لیے گرفتار کرتی ہے اکثر کہ جب وہ منتھلی نہیں دیتا وہ پکڑا جاتا ہے. اور ادارے اتنے کرپٹ ہیں, یہ ایف آئی اے اور جتنے پولیس آپ دیکھیں پاکستان ادارے, وہ کیا کر رہے ہیں پاکستان میں؟ صرف ان کو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو کرش کرنا ہے, جو سیاسی کارکن ان کو بے گناہ پکڑنا ہے, اور وہ خود مجبور ہے, ادارے خود مجبور ہیں, اور خود ہمیں بتاتے ہیں پولیس والے کہ جناب ہم سے یہ کیا کام کروایا جا رہا ہے. یعنی اداروں کا یہ کام ہے, پولیس کا یہ کام ہے, ایف آئی اے کا یہ کام ہے کہ سیاسی کارکنوں کو سیاسی وابستگی کی وجہ سے پکڑے اور جیلوں میں ڈالے, اور پھر وہ مہینے بعد باہر آ جائیں. یعنی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. عوام کی نفرت پیدا ہو رہی ہے اداروں کے خلاف. ادارے کیونکہ اکثر ان کے افسران کرپٹ ہوتے ہیں, وہ اپنی کمی بیشی کے لیے اگر کسی کی نام وزیر کی یا مشیر کی یا حکومت کی نام مانے تو انہیں فارغ کر دیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے, سخت ایکشن ہونا چاہیے. جتنے بھی
ایف آئی اے کو سب کا پتہ ہے کون کس لیول پہ کام کر رہا ہے، کون سعودیہ کے لیے کام کر رہا ہے، کون ترکی کے لیے کام کر رہا ہے، کون لیبیا کے لیے کام کر رہا ہے، کون یو کے لیے کام کر رہا ہے، کون امریکہ کے لیے، ان کو سب کو پتہ ہے۔ یہ اداروں کی ملی بھگت کے بغیر، یہ ان کے افسران کی ملی بھگت کے بغیر یہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہارون رشید صاحب کی آج میں سن رہا تھا کہ 6 کروڑ کا امیگریشن آفیسر نے ایک ابھی گھر لیا ہے کراچی میں، کیونکہ یہ مال بناتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایجنٹ کام کر رہے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کھلم کھلا وہ کام کرتے ہیں، ان کے آفیسز ہیں، ان کے بیٹھ، یہ تو نہیں ہے کہ وہ کسی جنگل میں کام کرتے ہیں، یہی بیٹھتے ہیں۔ تو ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ اور جو کوسٹ گارڈ کا کردار ہے، جو یونانی، تو وہ آپ ان سے کیا توقع جب ہمارے اپنے ہی خیال نہیں کرتے۔ حکومت اب یوم سوگ منا رہی ہے، ڈرامہ کرے گی جی، سرنگو کر دیا، اور کیا انہوں نے اپنے کو معاملہ روکے؟ سارے آج بھی سیاست ہو رہی ہوگی، عیاشیاں ہو رہی ہوگی، ان کے کھانے چل رہے ہوں گے۔